السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آج کا دن آپ کا بہترین گزرے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، تھاٹس آر تھنگ، سوچیں اشیاء ہیں، اور اس وقت تو یہ بہت ہی طاقتور اشیاء بن جاتی ہیں جب واضح مقصد ہو، ثابت قدمی ہو، دولت اور فراوانی اور کامیابی کی خواہش شدید ہو۔ ایڈون سی ماس نامی ایک شخص نے امیری اور سوچ کے درمیان اس تعلق کو دریافت کیا اور ثابت کیا کہ یہ فارمولہ حتمی اور حقیقی ہے۔ اس کی یہ دریافت کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ اس تک پہنچ گیا، بلکہ وہ قدم با قدم اپنی اس دریافت تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اس دریافت کا نقطہ آغاز تھا ایک شدید تمنا، برننگ ڈیزائر، کہ میں تھامس ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بنوں گا۔ برنس کی اس ایک خواہش کا بنیادی عنصر ایک تھا کہ اس کی یہ خواہش مطلق تھی، ایسی خواہش جس کی تبدیلی کے بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں۔ وہ برے حالات میں تھا، اس کی معیشت کمزور تھی، مگر تب بھی اس کے دل میں یہ خیال تک نہ آیا کہ وہ اس وقت کے امریکہ کے امیر ترین بزنس مین کے لیے کام کرنے کا سوچتا۔ اس کا مقصد بس ایک تھا، تھامس ایڈیسن کے لیے نہیں بلکہ ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا۔ اس کہانی پر غور کریں کہ اس کی خواہش اس کی زندگی کی حقیقت میں بدلی۔ برنس کے دل میں جب یہ خواہش پیدا ہوئی، جب یہ ترنگ ابھری، اس وقت اس کی اپنی حالت ایسی تھی کہ کوئی اور شخص ہوتا تو ایسا خیال تک اس کے دل میں نہ آتا۔ اس کے راستے میں دو بڑی رکاوٹیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ پہلی، اس نے ایڈیسن کا نام تو سنا تھا، مگر وہ ذاتی طور پر دنیا کے اس عظیم انوینٹر اور بزنس ٹائکون کو نہیں جانتا تھا۔ اور دوسری اور دلچسپ رکاوٹ کہ اس کے پاس ٹرین کے کرائے کے پیسے نہ تھے جو اسے نیو جرسی، امریکہ کے علاقے اورنج تک پہنچا سکتے، جہاں ایڈیسن کا آفس تھا۔ سوچیں، ایسی دو بنیادی قسم کی رکاوٹیں عام انسان کے سامنے ہوتی تو سب سے پہلے فیصلہ وہ یہ کرتا کہ گولی مارو اس خواہش کو، مگر برنس کی خواہش معمولی انسانوں والی خواہش نہ تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ حوصلہ ہارنے کا تو سوال ہی نہیں، اس لیے ہارنے کی بجائے اس نے بغیر پیسوں کے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مال گاڑی میں بیٹھا اور اورنج کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ اس کے بعد کی دلچسپ حقیقت کو سنیں، خالی جیب، تباہ حال، کسی نہ کسی طرح وہ اس عظیم انوینٹر اور بزنس مین کی لیبارٹری تک پہنچ گیا اور وہاں جا کر اعلان کہا کہ وہ اس عظیم انوینٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کے ارادے سے آیا ہے۔ ایڈیسن جب برنس سے ملا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک تباہ حال شخص کھڑا ہے، ایسا شخص جس کا دیوالیہ نکل چکا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے اور چہرے پر ایک عزم جو مجھے بتا رہا ہے کہ یہ شخص جو کرنے آیا ہے وہ ضرور کرے گا۔ کیونکہ ان طویل سالوں میں ایک چیز ایڈیسن جان چکا تھا کہ اگر خواہش میں شدت ہو اور ایسی شدت کہ پوری زندگی کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کر دیا جائے، کسی ایک کامیابی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو انسان تیار ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ ایڈیسن نے جب برنس سے بات کی تو وہ اسے موقع دینے پر تیار ہو گیا، کیونکہ ایڈیسن نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کامیابی کے حصول تک اپنی کوششوں سے باز آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد واقعات نے جو رخ اختیار کیا، اس نے ثابت بھی کیا کہ ایڈیسن نے جو سوچا تھا ویسا ہی ہو کر رہا۔ اس پہلی ملاقات میں برنس نے جو بھی کچھ ایڈیسن کو کہا وہ اہم نہیں ہے، اہم وہ تھا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ ایڈیسن نے بھی اس ملاقات کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جو برنس کہہ رہا تھا اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، مگر جو وہ سوچ رہا تھا وہ بہت اہم تھا۔ برنس کو ایڈیسن کے آفس میں کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کی وجہ اس کی ظاہری شکل و صورت نہ تھی، کیونکہ اگر ظاہری شکل و صورت پر ایڈیسن فیصلہ کرتا تو یہ پوائنٹ تو برنس کے خلاف تھا۔ بس جس چیز نے اسے ایڈیسن کے آفس میں گھسنے میں مدد کی تھی وہ تھی اس کی سوچ۔ اب ایسا نہیں تھا کہ برنس کو اس پہلی ملاقات میں ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننے کا موقع مل گیا۔ اسے ایڈیسن کے آفس میں معمولی اور غیر ضروری سے کاموں پہ تعینات کیا گیا، ایسے کام جو ایڈیسن کے لیے بالکل بھی اہم نہیں تھے مگر برنس کے لیے اہم تھے کہ وہ وہاں سے اپنی صلاحیتیں ایڈیسن کو دکھا سکتا تھا، اور یہی بات اس کے لیے بہت اہم تھی۔ کئی ماہ گزر گئے اور کہیں اس خواہش کی تکمیل کے کوئی بھی آثار نہ تھے۔ وہ خواہش جو لے کر برنس اپنے گھر سے بے سر و سامانی کے عالم میں نکلا تھا، لیکن باہر کی دنیا میں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی برنس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، اور وہی اہم تھا۔
اس کے دماغ میں ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننے کی خواہش میں شدت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ماہرین نفسیات بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے تو پھر باہری حالات بھی اسی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بارنس ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اہم بات یہ کہ اس کا عزم اور پختہ ہو چکا تھا کہ وہ جو ڈھونڈنے نکلا تھا اسے ڈھونڈے بغیر پٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال تک نہ آیا کہ میری خواہش امکانہ ہے، بلکہ اس کے برعکس جب بھی وہ خود سے بات کرتا تو وہ یہی کہتا، میں یہاں ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننے آیا ہوں اور میں اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے باقی کی ساری زندگی بھی داؤ پر لگانے کو تیار ہوں۔ یا تو میں ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بنوں گا یا یہ کوشش کرتے کرتے زندگی گزار دوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان کی کہانی کسی اور ہی طرح لکھی جاتی اگر وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد طے کر کے اس پر ثابت قدم ہو جاتا، اس حد تک ثابت قدم کہ امکانہ خیال عملی حقیقت کی منزل تک پہنچ جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ نظریاتی سطح پر بارنس اس نفسیاتی حقیقت کو نہ جانتا ہو، مگر اس کا عزم پہاڑ جیسا تھا، اس کی ثابت قدمی غیر متزلزل تھی اور وہ اپنی اس اکلوتی خواہش کو سر کو چلنے کا سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ بارنس کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ ڈٹا رہا اور آخرکار وہ موقع آ گیا، اور جب یہ موقع آیا تو عجیب ہی شکل میں آیا۔ موقع اپرچونٹی کی یہی چال ہوتی ہے، یہ ہمیشہ عقبی دروازے سے داخل ہوتا ہے اور اکثر ہی یہ بدقسمتی یا وقتی شکست کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اپرچونٹی کی یہی نیچر شاید وہ وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی میں جب اپرچونٹی آتی ہے، جب موقع آتا ہے، ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ ہوا یہ کہ حال ہی میں ایڈیسن نے آفس ڈیوائس مکمل کی تھی جس کا اس وقت نام رکھا گیا تھا ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین۔ اس مشین کو بیچنے کے حوالے سے ایڈیسن کے سیلز مین زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے، ان کی نظر میں یہ کوئی بکنے والی چیز نہ تھی۔ ایڈیسن کے سیلز سٹاف کا خیال تھا کہ یہ مشین بیچنا ناممکن ہے، یہ ایڈیسن کی ناکامی تھی، سیلز سٹاف کی مشکل تھی، مگر بارنس کو اس میں اپنے لیے موقع نظر آ گیا۔ ڈکٹیٹنگ مشین میں اب بھی دنیا کے دو لوگوں کو دلچسپی تھی، ایک ایڈیسن اور دوسرا بارنس۔ بارنس جانتا تھا کہ وہ ایڈیسن کی ڈکٹیٹنگ مشین کو بیچ سکتا ہے، اور یہی اس نے جا کر ایڈیسن کو کہا۔ ایڈیسن جو اس کی فروخت سے مایوس ہو چکا تھا، اس نے فوراً ہی بارنس کو ہاں کر دی، اور قسمت کے کرشمے دیکھیں کہ بارنس اس مشین کو بیچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کامیاب ہی نہیں، بے تحاشا کامیاب، اتنا کامیاب کہ ایڈیسن نے یہ مشین پورے امریکہ میں بیچنے کا کام بارنس کو سونپ دیا۔ یہ اس پارٹنرشپ کا آغاز تھا جس کا خواب لے کے بارنس چلا تھا، جس کے نتیجے میں یہ مشہور سلوگن بنا، ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین، انوینٹڈ بائی ایڈیسن، انسٹالڈ بائی بارنس۔ یہ پارٹنرشپ 30 سال تک چلی، جس سے بارنس نے بے تحاشا دولت کمائی، اتنی دولت کمائی کہ اس کا شمار امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوا۔ لیکن اس کامیابی کا ثبوت دولت ہی نہیں تھی جو بارنس نے کمائی تھی، بلکہ اس کامیابی میں ایک عالمگیر سچ ایک بار پھر ثابت ہوا تھا، اور وہ عالمگیر سچ یہ تھا، کوئی بھی سوچ کر امیر ہو سکتا ہے۔ بارنس کی اس ایک خواہش نے اسے کروڑ پتی بنا دیا، مگر یہ دولت اس علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی جو بارنس کو حاصل ہوا۔ علم کہ ایک بے وقت خیال ہی جب گہری خواہش کا روپ دھارتا ہے تو مادی خوشحالی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بارنس کے دل میں یہ خیال ہی آیا تھا کہ وہ ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بنے گا، بے تحاشا دولت کمائے گا، اور یہ خیال جب اس کے دل میں آیا تھا اس وقت عملاً اس کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی اس خواہش کو پورا کر سکتا، مگر اس خیال نے جو معجزہ دکھایا وہ مادی نہیں، صرف خیالی تھا، اور خیال یہ تھا کہ وہ جان گیا تھا کہ اسے کیا چاہیے۔ پھر اس کا یہ خیال گہری خواہش اور اکلوتا مقصد بن گیا، اور اس نے ثابت قدمی کا ہاتھ پکڑا اور ایک بیکار سے خیال کو حقیقت میں ڈھال دیا۔ اس کے پاس 1 روپیہ تک نہ تھا کہ وہ ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بن پاتا، اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی کہ وہ بڑے بڑے منصوبے بناتا، اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا، ایک معمولی سا غریب آدمی، مگر جو چیز کے پاس تھی وہ کافی تھی۔ اس کے پاس قدم اٹھانے کا جذبہ تھا، اپنے خیال پر اسے یقین تھا، اور وہ جیتنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور ان نہ نظر آنے والے احساسوں سے وہ دنیا کے سب سے عظیم انوینٹر کا پسندیدہ شخص بن گیا تھا۔ ایڈون سی بارنس کی یہ سٹوری کیا یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ انسانی سوچ اور دولت کے درمیان کیا تعلق ہے؟ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔